میں ایک مرتبہ پھر سلام کرتا ہوں اور آپ سے بہترین جواب کی امید رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكن من الغافلين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اس کو مستی میں ڈوب کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم فخر آدم بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسا جذبہ جیسی محبت بچوں کی ہے، تھوڑا پڑھوں کی نظر آئے، آواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کا ہم انتظار تھا ہماری بزم کے مقرر خاص اور عالمی شہریت یافتہ ناطقاں ثناء بارگاہ رسول کے بڑے مقبول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے پھر ایک مرتبہ درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور بے پناہ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔
وہ اس لیے کہ آج آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج ایک خاص موقع ہے کہ جہاں پر ہماری اور آپ سب کی اکثریت اس ایک خاص موقع کی طرف متوجہ ہو کر ٹی وی اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈال کر بیٹھی ہے، اور ان میں ہم چند لوگ ہیں کہ آج جب ہمارے قریب میں دعوت کا موقع آیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کی برکت ہم نے سنی اور یہ دیکھا کہ یہاں پر ذکر رسول کی محفل سجائی جا رہی ہے، تو ہم اور آپ وہاں نہ بیٹھتے ہوئے ہم یہاں آ کر بیٹھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے یاد رکھیے گا، عاشق کہتے ہیں کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور بے پناہ احسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت جب بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، ایسی محفلوں میں اللہ رب العزت بھیج دیتا ہے۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ جہاں پر آئے ہیں، یہ یاد رکھیے سنانے والا بھی جو آیا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول ہے۔ آج اگر ہمارے اور آپ کی زبان پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے رواں و دواں ہیں، ہمارے بچے آج جو گانوں کے شوقین نہ بنتے ہوئے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوقین بنے ہیں، اور آج ہمارے اور آپ کے گھر کی محفل چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی بزم ہو، وہ شروع ہوتی ہے تو اللہ کے پاک کلام کے بعد قصیدہ بردہ شریف سے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ قصیدہ بردہ شریف کا اثر ہے اور یہ اس کی مقبولیت کا اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جو جتنا مقبول کیا ہے اس کے لیے اگر کسی کو چنا تو بلبل باغ مدینہ کو چنا ہے، کہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف کو اتنے سہل اتنے آسان انداز کے اندر پڑھ کر لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا کہ آج گھروں کی محفلیں سجتی ہیں، تو نبی کی میلاد کے ذریعے وہ مقبول بارگاہ رسول اپنے جو کلام ہوا اللہ اکبر، وہ آج ہم سب کی زبان پر بڑی آسانی سے سجتا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھیے قریب میں جو البرکات کی برکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہمارے وہاں کا بچہ جو دن کا آغاز کرتا ہے، ہمارے وہاں کا بچہ جو دن کی شروعات کرتا ہے تو اللہ کے پاک کلام سے کرتا ہے اور قصیدہ بردہ شریف سے کرتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی زبان پر جو قصیدہ بردہ شریف کے اشعار ہیں، یہ محبت رسول بڑھانے کا جو بڑا آسان اور سہل نسخہ ہے، یہ سب کچھ برکتیں ہیں بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان صاحب کی، کہ اللہ رب العزت نے اس خدمت کے ذریعے انہیں بھی اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر پہچانے جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج جس نے اپنی آواز کے ذریعے، جس نے اپنے انداز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا دلدادہ بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو پڑھنے کا عادی بنایا ہے، آج وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور الحمدللہ تعلیم کے میدان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان صاحب ابھی حالیہ دنوں میں ریٹائر ہوئے ہیں، اور ہاشمیہ ہائی اسکول جو زکریا مسجد کے قریب کا اسکول ہے، وہاں پر حضرت پرنسپل بھی رہ چکے ہیں، اور آپ کے البرکات اسکول کے اندر الحمدللہ ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر ہیں اور ایک کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے کہ جن کی محنتوں کے ذریعے آج البرکات پروان چڑھ رہا ہے، وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، وہ جن کی خدمات ہیں کہ بے شمار جگہوں پر اسکول سنی دعوت اسلامی کے ذریعے جو چل رہے ہیں، وہاں پر تعلیم کا نظام
دیکھنا اور اپنے مشوروں سے اس کو اور سجانا اور نکھارنا، یہ الحمدللہ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان صاحب کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بالکل جم کر بیٹھیے اور یہاں سے ایک درس لے کر اٹھنا ہے، یہاں سے ایک سبق لے کر اٹھنا ہے، اور یہ یاد رکھیے ہمارے جیسے چیختے چلاتے ہیں تو شاید بات اثر کرتی ہو، شاید بات کانوں تک پہنچتی ہو، لیکن سہل انداز، آسان گفتگو اور بڑے شائستہ لہجے کے اندر یہ گفتگو کرتے ہیں اور بات کان تک نہیں بلکہ دلوں میں اتر جایا کرتی ہے۔ تو وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے قائد، اپنے رہبر اور اپنے مینٹر کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اسی لیے میں نے کچھ بیان نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو بھی ہمیں سننا ہے وہ بلبل باغ مدینہ کے ذریعے سننا ہے، جو بھی نصیحتیں حاصل کرنی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بلبل باغ مدینہ کے ذریعے حاصل کرنی ہے۔ تو آئیے اپنے عظموں سے اپنے کرم فرما کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کریں۔ ساتھ دیں گے؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے کیسا ہے نا کہ آج کی تاریخ میں ہے نا، اگر جہاں بھی وکٹ گرا تو شور ہوتا ہے، جہاں بھی سکس لگا ہوگا تو شور ہوگا، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پر ذکر الہی اور ذکر حبیب ہوگا۔ تو آئیے اپنے استقبال کرتے ہیں فلکوس نعروں کے ساتھ، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیے یہ راستہ ہے، راستہ ہے نا، اور حضور فرماتے ہیں راستے کا بھی حق ہوتا ہے۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ کہ راستے کا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو وہاں سے دور کرو۔ راستے کا حق یہ ہے کہ ہر جانے نہ جاننے والے مسلمان کو سلام کرو، اور راستے کا حق یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو۔ اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر فکر بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر نیکی کا حکم بھی دے رہے ہیں، برائی سے منع بھی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو غافلوں میں شامل نہیں کیا بلکہ ذاکرین میں شامل کر لیا۔ اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، ورنہ بہت سارے ہیں کہ جو ارد گرد بیٹھ کر بھی موبائل سامنے رکھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، اب بھی دل وہیں لگا ہوا ہے، اب بھی دل کی رنگ اپنے دل کا جو ہے نا کنیکشن وہیں پر ہے۔ یہاں پر آؤ، یہاں پر آ کر بیٹھو، یہاں اگر آ کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت دلوں کو منور فرما دے گا۔ یہاں اللہ کے ذکر سے دل لگاؤ گے تو یہ یاد رکھیے قرآن کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین کہیں اور نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ تو یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا اثر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان کی دولت ضرور عطا کرے گا۔ تو آئیے فلکوس نعروں کے ساتھ وہاں شور کر کے شعر کرتے ہیں، یہاں ذکر کر کے اللہ کا ذکر کر کے ثواب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جانتے ہیں عاشق کیا کہتے ہیں؟ کروں ذکر تیرا میں شام و سحر، ذرا محبت سے بولو، ایسے نہیں، کروں ذکر تیرا میں شام و سحر، کی رحمت کی مجھ پہ تو کر دے نظر، اور تیرے ذکر میں میرے دل کا قرار، کہ میں تیرا بندہ تو پروردگار۔ نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، بلبل باغ مدینہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، مبلغین اکرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمان، سب مل کر جیسا میں پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اچھی طرح سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کے 31ویں 31st اینول سنی اجتماع کی دعوت کے سلسلے میں شہر ممبئی اور اطراف میں روزانہ کہیں نہ کہیں ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام مختلف مبلغین کے علماء کی منعقد ہو رہے ہیں، اور آج میرے حصے میں آپ لوگوں سے ملنے کی سعادت آئی۔ ہمارے مبلغ الیاس بھائی تذکرہ فرما رہے تھے البرکات اسکول کا، اس میں میرا اکثر ایک دن دو دن بعد آنا ہوتا ہی رہتا ہے اسکول کی ایجوکیشنل معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور اس سے میرا جو تعلق ہے وہ 2006 میں جب سے اسکول کی بنیاد رکھی اس سے بھی پہلے، یعنی اس کی جو سب سے پہلی ایڈورٹیزمنٹ بنی تھی اسٹوڈیو میں وہ میری آواز میں بنی تھی۔ اس وقت سے میں ایجوکیشن کمیٹی میں ہوں، اور آج کی جو نیوز ہے ٹائمس آف انڈیا کی وہ یہ بتا رہی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، جب پیپر پڑھتے ہوں گے تو اردو پیپرز میں بھی ہے، لیکن کون اخبار خریدتا ہے اور کون پڑھتا ہے؟ تو دلی میں IIT میں IIT ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی از اے ویری بگ انسٹیٹیوٹ۔ وہاں پر ایک آئیڈیا تھون، جیسے میراتھن ہوتا ہے نا دوڑنے کا، اسی طرح سے ایک آئیڈیا تھون ہوتا ہے۔ وہ آئیڈیا تھون میں ہوتا ہے کہ وہاں پر آئیڈیاز پیش کرنے ہوتے ہیں، جیسے اسٹارٹ اپ ہے، اسٹارٹ اپ اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے، ڈیمانڈ کس کو ہے، سپلائی کہاں ہے کہاں نہیں ہے، پروفٹ مارجن کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آئیڈیاز نہیں ہوتے۔ تو پورے انڈیا سے CBSE اسکولوں میں سے مور دین 90 اسکولس 95 اسکولس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، بلکہ 75 آئی تھنک، اور 95,000 اسٹوڈنٹس نے اس میں کنٹیسٹ میں حصہ لیا تھا۔ اس میں البرکات کو میڈل ملا ہے آل انڈیا لیول پہ، بیسٹ انوویٹیو اسکول کا ایوارڈ۔ یہ پہلا ایوارڈ نہیں ہے البرکات کو، اس سے پہلے بھی CBSE اسکولس میں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ اسکول کا ایوارڈ البرکات کو مل چکا ہے۔ یہ اس بات کا ضمانت ہے کہ ہم اپنے ماحول میں رہ کر بھی بیسٹ آف اکیڈمک ایجوکیشن کر سکتے ہیں۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ if there is a will there is a way، اگر آپ کی اندر چاہ ہے تو راہ ہوگی۔ راستے کی وجہ سے ڈسٹربنس تو ہوگا، مگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں۔ جب کسی کو نیند آتی ہے نا، جب نیند گہری آ گئی ہو، اس وقت آپ کو اس کے کان کے پاس کوئی ڈھول بجاؤ گے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ خراٹے مار کے سوتا ہی رہتے۔ ایسے کتنے ہیں
اور ممبئی والوں کو تو شور کی عادت ہی شور کے بغیر نیند نہیں آتی. کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے انگلینڈ وغیرہ میں جاتا ہوں تو وہاں اگر ذرا سی بھی آواز ہوگی تو بولے سوری سو نوائزی میں سو نہیں سکتا ہوں. وہاں کوئی ہارن بجاتا ہی نہیں ہے. راستے پہ گاڑیاں چلتی ہیں تو کوئی ہارن بجاتا ہی نہیں ہے. تو سب لوگ رولس فالو کرتے ہیں تو ہارن بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہارن کو ایسا سمجھ لیا کہ اس کی بجائے بغیر گاڑی چلتی ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے اگر ہارن نہیں بجائے گا تو گاڑی نہیں چلے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک لگا ہوا ہے, جام ہے, آپ کے ہارن بجانے سے کھلنے کا تو ہے نہیں, پھر بھی چلے گی. ایک مینٹالٹی کا فرق ہے. ہمارے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ گئی ہیں کہ بس وہ ہارن ہے تو بجانی ہے. ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہارن ایمرجنسی کے لیے بجایا جاتا ہے. اچانک کوئی اگر آ جائے تب آپ بجائیے. یہاں تو قدم میں ایمرجنسی ہو جاتی ہے. مینٹالٹی کا فرق آپ دیکھیے. تعلیم سے کیا فرق پڑتا ہے. ابھی لاسٹ ویک ہمارا اجتماع دبئی میں ہوا. میں وہاں پر کچھ دن کے لیے گیا تھا. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, سامنے سے ایک بندہ روڈ کراس کر رہا ہے. ہمارے ڈرائیور نے, ہمارے ساتھی نے گاڑی روک دی. جائیے. میں نے پوچھا یہ اپنے گاڑی کیوں روکی. وہ فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا. یہاں کا رول ہی ایسا ہے کہ اگر کوئی کراس کر رہا ہو تو آپ روکیے, اس کو جانے دیجیے. The pedestrian has the first right. یہ انگلینڈ میں بھی ہے. پیدل چلنے والا ہے اس کا حق پہلے. تو یو ہیو ٹو اسٹاپ. آپ کو رکنا ہے. ہمارے یہاں لگے مرنے کا ہے کیا چہل, اپنے یہاں پہ یہ ہوتا ہے. مینٹالٹی کا فرق ہے, تربیت کا فرق ہے. یہ ساری باتیں صرف تقریروں سے نہیں آتی ہیں, یہ وہاں کے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. ہم لوگ چوئنگ گم کھاتے, اس کا ریپر ہوتا ہے, ایک اوپر کا اس کا برانڈ کا جو کاغذ ہوتا ہے اس میں اس کی فوٹو ہوتی ہے کمپنی کی, اس کے اندر ایک سلور کلر کا ریپر ہوتا ہے, اس میں وہ چوئنگ گم ہوتا ہے. تو اندر کا جو سلور کلر کا ریپر ہے اس کی ضرورت کیا ہے, وہ کس لیے ہوتا ہے. تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا جب آپ چوئنگ گم کھا چکے ہیں اور آپ کو پھینکنا ہو نا تو اس کو اس میں ریپ کرنے کے لیے وہ کاغذ ہوتا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ کھائے نہیں بھی تھوکتی, لیکن وہاں کا کوئی بچہ اس طرح سے نہیں تھوکتا. وہ اگر کار میں بھی بیٹھا ہو تو کھڑکی کھول کے تھوکے گا نہیں باہر. وہ اس ریپر میں رکھے گا, اپنی جیب میں رکھے گا, اور جہاں ڈسٹ بن ہوگا وہاں جا کے ڈالے گا. یہی وجہ ہے کہ جلدی بیماریاں نہیں پھیلتی. ہمارے یہاں روز دیکھو تو کوئی کھانس رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, جیسے الٹی کسی کو جلا, گندگی. اور ہم درس یہ دیتے ہیں مسجد میں کہ صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے, اور ہم گندے رہتے ہیں. ہمارے محلے گندے ہیں, ہم ادھر تھوک رہے ہیں, ادھر کچرا ڈال رہے ہیں, اپنا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے ڈالیں. یہ اسلام ہے. ہمارا علاقہ مسلم علاقہ, سب سے زیادہ گندا نظر علاقہ ہمارا علاقہ. میں یہ ڈپریس کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, میں یہ احساس دلانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہم کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. ہم کو یہ سب باتیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جو کردار ہے وہ دوسروں کو راہ دکھانے والا ہونا چاہیے. مسلمان جہاں ڈیولپ ہو جاتا ہے نا وہاں ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو سکتا ہے. مگر ہاسپٹل ہے وہاں آپ کو ہارن نہیں بجانا چاہیے, پیشنٹ کو تکلیف دی. اسکول ہے وہاں آپ کو ہارن نہیں بجانا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو تکلیف ہوگی. لیکن کون سنتا ہے اور کون پوچھتا ہے, کچھ نہیں. بس اپنا جو ہے بس میرا رائٹ ہے چلو. یہ نہیں ہوتا. اسلام ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا, لیکن مسلمان ایسا کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑا گناہ ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ ہمارے دین کے بارے میں برا سوچتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا اللہ ہم سے اس کا سوال قیامت میں نہیں کرے گا کہ تمہاری وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے. بولتے بولتے گالی کو دے دینا یہ ہماری پہچان کیوں بن گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ گالی دیتے ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ دیتے بھی ہیں اور اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ نارمل, گالی دینا نارمل نہیں. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں. مسلمان کو گالی دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور وہ گناہ ہم مسلسل کرتے تھے. فون پر بات کر رہے ہیں تو اس میں 2-4 گالیاں تو آ ہی جاتی ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہو گیا.
تو اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں، نمازی بھی ہیں اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک جملہ میں کہتا ہوں اور اکثر جگہوں پر میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ عبادت گزار ہونا اور ہے اور دیندار ہونا اور ہے. اب اس کو سمجھیے، 5 وقت کا پکا نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، عبادت گزار یقیناً ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلتا ہے تو گالی دیتا ہے، دین اس کے اندر نہیں ہے. نماز اس نے پڑھی لیکن دین اس کے اندر نہیں ہے، دینداری نہیں ہے. کہیں نہ کہیں یہ چینج کرنے کی ذمہ داری ہمارے اندر ہے. مگر اس میں دقت کہاں آتی ہے؟ آدمی سوچتے ہیں سارا ہی ایسا ہے نا، سارے لوگ ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، میں اکیلا بدلوں گا تو کیا فرق پڑنے والا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری. چینج ایک ساتھ پورے سماج میں نہیں آتا، بلکہ کوئی ایک سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ جیسے مثال کے طور پر ہم کھانا بناتے ہیں تو کھانے میں چاول بہت سارا ہوتا ہے، اس میں پانی بہت سارا ڈالتے ہیں. نمک کتنا ہوتا ہے؟ کتنا سا چمٹی پر. لیکن وہ اتنا سا نمک کھانے کے ذائقے میں بدل دیتا ہے. اگر وہ نمک یہ کہے ارے میں تو اتنا سا ہوں، میرے اندر اس میں جانے لے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو کھانے کا ذائقہ ہی ختم ہو جائے گا. ارے آپ نمک بنو لیکن اپنا اثر دکھاؤ کہ آپ کا ایبسنس لوگ محسوس کریں. کھانے میں نمک نہ ہو تو آدمی فوراً محسوس کر لیتے ہیں اس میں کچھ نہیں، کم ہے کچھ، کیا ہو، ہاں نمک نہیں ہے، لاؤ لاؤ بھائی نمک لاؤ. یعنی آپ ایسے بنو کہ آپ کا نہ ہونا لوگ محسوس کریں کہ یہ اچھا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے ہونے سے برتری ہوتی ہے. مثال کے طور پر دوسری مثال، ایک روم ہے، ایک ہال ہے بہت بڑا، اس میں ایک بلب بیچ میں لگا ہوا ہے، سیلنگ میں ایک بلب ہے. ہال کا ایریا بہت بڑا ہے لیکن ایک بلب ہے، اور وہ ایک بلب پورے ہال کو روشن کر رہا ہے. تو کوانٹٹی کم ہے لیکن ایفیکٹ کتنا ہے پورے ہال کو روشن کرنے کی. تو کوانٹٹی میں آپ کم ہوئے تو چلے گا لیکن آپ کا ایفیکٹ تو پھیلے گا. آپ افیکٹو بناؤ اپنے آپ کو. اگر آپ افیکٹو بن لو گے، اکیلے کا بھی اثر ہوگا، وہ اکیلا بھی نام کماتا ہے جو اپنا ایفیکٹ دوسروں پہ ڈالا کرتا ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں، یہاں پبلک زیادہ ہے کہ میں زیادہ ہوں؟ میں اکیلا ہوں نا. اور آپ کتنے سینکڑوں ہیں، آپ گنیں گے تو 100 200 500 تو وہی آئیں گے. لیکن اکیلا بول رہا ہے، اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوانٹٹی سے فرق نہیں پڑتا، کوالٹی سے فرق پڑتا ہے. اب آپ سب مل کے چلانے لگو گے کوئی سنے گا نہیں. مجھے اکیلے کو سن رہے نا، 500 آدمی مجھے سن رہے نا، کیوں؟ مجھے بول رہا ہوں افیکٹو ہے. تو اپنے آپ کو افیکٹو بناؤ. جب اپنے آپ کو افیکٹو بناؤ گے، خود عمل کرنے لگ جاؤ گے، خود صاف ستھرے بنو گے، تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے چینج ہوں گے. اور جتنے پھر آپ کے پیچھے چینج ہوں گے نا، ان سب کا ثواب قیامت تک اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا. بلکہ آپ قبر میں بھی جاؤ گے تب بھی وہ ثواب آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا، کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی نیکی ہے اور گناہ کو پھیلانا بھی گناہ ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ کوانٹٹی مت دیکھو بلکہ کوالٹی دیکھو. اپنے اخلاق کو سنوارو. اس میں سے ایک اخلاق کی ایک خوبی میں آپ کے سامنے ابھی اگر وقت کی گنجائش ہے تو پیش کروں گا، لیکن قصیدہ بردا شریف پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پڑھیں گے میرے ساتھ آپ؟ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العلي ولا نبينا العلي ولا قولنا منه ولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل موت من الأموال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صبح میں ہوئی بتائے بڑا نور کا سپنے نور کا آیا ہے آیا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستور ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم میں گدھاؤں کا شام سردی پیا نور کا نور دن دنیا تیرا دیدار صدقہ نور کا آج والے تیرا امام نور کا سچ کا تیرے
جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مدد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما ضاع واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مل کر بولیے. میں رس کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو تو شور میں بھی نیند آ جاتی ہے، اسی طرح یہ گاڑی کے شور میں بھی اللہ کے ذکر کی عادت ہو جانی چاہیے. اس لیے سب مل کر ایک بار یہ بتا دیجیے کہ وہ شور بڑا نہیں ہے بلکہ ذکر کی آواز بڑی ہے. ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح کا جذبہ عطا فرمائے. ایک خصوصی چیز اس سال کے اجتماع میں ہوگی جو لاسٹ ایئر بھی ہم نے کی تھی لیکن چھوٹے پیمانے پہ کی تھی. اس سال ہم بڑے پیمانے پر اس کو ایک اچھے میتھوڈیکل آرڈر میں کریں گے. ہماری ایک ایجوکیشنل ٹیم ہے سنی دعوت اسلامی کی، اس کا نام ہے SDI امید. کیا نام ہے؟ یاد رکھیے، بولیے پھر سے SDI امید. اور امید کی اسپیلنگ یاد رکھیے، UMMEED. بولیے. ہاں، اس کو آپ یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کریں، اگر ممکن ہو تو ابھی کر لیں. یوٹیوب پر آپ جا کے سرچ کریں گے SDI امید، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. اس کو آئیکن پر بیل بٹن پر آپ کلک کر لیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ٹیم کیا کر رہی ہے؟ یہ ٹیم بچوں کا ایجوکیشنل گائیڈنس کرتی ہے. ہمارے البرکات میں بھی یہ ٹیم کام کرتی ہے. ہم نے کچھ روز پہلے کیمپنگ کی تھی. 8 کے تمام بچے، 9 کے تمام بچے، 10 کے تمام بچے، ان سب کو ہم نے پیرنٹس کے ساتھ بلایا تھا اور ہماری ٹیم کے ممبران ان کو 1 to 1 لے کے بیٹھے تھے. اس کا ہم نے ٹیسٹ لیا اور ٹیسٹ لینے کے بعد یہ جائزہ لیا کہ کس کا رجحان کس طرف ہے. اس کو بولتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. کس کو سائنس کی طرف رجحان شوق ہے، کسی کو کامرس کا ہے، کسی کو آرٹس کا ہے، کسی کو انجینئرنگ کا ہے، کسی کو فارمیسی کا ہے، کسی کو جرنلزم کا ہے. یہاں تک کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ کچھ بچوں کو پائلٹ بننے کا بھی شوق. اب اس کے لیے گائیڈنس بھی تو ایسا چاہیے. میرے پاس ایک پائلٹ میرے کانٹیکٹ میں تھا. اچھا، اس کا بھی واقعہ یہ ہوا کہ میں کیرلا گیا ہوا تھا ایک مرتبہ. تو کیرلا میں یہ بچہ اس وقت 12th پڑھ رہا تھا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے، جیسے ابھی مجھے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں جو بڑے فین ہو جاتے ہیں تو پرسنلی ملنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں سے جا کے ملا تو میرے سے آ کے ملنے لگتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا. میں نے کہا کم آن پائلٹ. ایسے ہی میں نے اس کو کہا نتھنگ. مجھے دماغ میں کبھی کبھی ایسے الفاظ دماغ سے زبان سے نکلتے ہیں تو مجھے کی گھڑی ہو جاتی ہے اور قبول ہو جاتا ہے. میں نے کہا کم آن پائلٹ، گلیڈ ٹو میٹ یو. اچھا لگا تم سے مل کے. وہ اس دن تو میں نے اس کو کہا، پھر میں بھول گیا اس کو، کیونکہ میں تو روز نئے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں. لاسٹ ایئر ماہ رمضان میں میرا ایک پروگرام تھا گھاٹ کوپل میں. آخری اشرے میں اعتکاف میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے. تقریباً 100 بچے اعتکاف میں تھے.
تو لوگوں نے کہا کہ آپ رات میں تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ بتائیے، ہمیں اچھا لگے گا. میں وہاں پہ گیا، وہاں یہ آیا تو رات میں مجھ سے کہتا سر آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں. کہا میں وہی لڑکا ہوں جس کو آپ نے پائلٹ ہو کے پکارا تھا کچھ سال پہلے، اور آج میں پائلٹ بن چکا ہوں. 2 ایئر میں وہ پائلٹ بنا ہوا ہے. تو جب البرکات کے کچھ بچوں، کیونکہ ہمارا کیمپ تقریباً پورے ہفتے کا تھا، جب کچھ بچوں نے یہ ڈیزائر دکھایا کہ ہمیں پائلٹ بننا ہے، تو میں نے فوراً اس کو فون کیا. میں نے کہا اذان کیوں آ جائے، اس کا نام بنا ہے، جب تو آ سکتے ہو ہمارے بچوں کو اس کو گائیڈنس دینے کے لیے کہ دے وانٹ ٹو بیکم اے پائلٹ. یس سر، اف یو کال آئی ول ڈیفینیٹلی کم، اٹس مائی پلیزر، میں آنا چاہتا ہوں، آؤں گا. وہ آیا، اس کو دیکھ کر 1 2 نہیں 7 بچے نکلے، انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو بیکم اے پائلٹ. اچھا وہ پائلٹ بن کر بھی سبحان اللہ، سمجھ میری بات، اور ماشاءاللہ پکا سنی سے بھی رفیق ہے. یعنی جب ہم دین کے سانچے میں دنیا سکھاتے ہیں نا، تو دین بھی اچھا ہوتا ہے اور دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کریں گے تو سب ہوتا ہے. کھیتی زمین پڑی ہوئی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قدرت کے کچھ فطری قوانین ہوتے ہیں، کچھ نیچرل لاز ہوتے ہیں نیچر کے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں سے ایک لا یہ ہے کہ زمین میں اگر آپ کھیتی نہیں کرو گے، آپ فصل نہیں اگاؤ گے، تو قدرت اس زمین کو گھاس پھوس سے بھرے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کڑوے قوانین ہیں. آپ کھیتی نہیں کرو گے تو زمین اس کو خالی نہیں چھوڑتی، وہاں کچھ نہ کچھ گھاس اگی جائے گی. گاؤں میں لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں تو گھاس کو صاف کر کے پھر جوار باجرہ چاول گیہوں جو بھی وہ کرنا ہے وہ کرتے ہیں، یا پھر سبزی ترکاری جو بھی. کہ اگر آپ نہیں کرو گے، چھوڑ دو گے، تو زمین یہ نہیں کرے گی کہ وہ آپ آئیں گے تب کھیتی ہوگی. وہ کہ مجھے جو ملے گا مجھ سے بس، پھر کانٹے آئیں گے، پھر ببول اگے گا، پھر کیا نہیں کیا سب زمین پوری ایسی بھر جائے گی. اسی طرح سے اگر دماغ کو اور دل کو اچھی فکروں سے نہیں بھرو گے تو پھر اس میں شیطانیت آ جائے گی. وہ بھرنا ضروری ہے، اور یہ بھرنے کا کام ہمارا ایز اے پیرنٹ ہمارا کام ہے. یہ ریسپانسبل ہونا ہے، اچھی صحبت دینا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ساتھ بہت ضروری ہے. ہمیشہ یاد رکھو، تنہا عبادت کرنا اور ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ ہونے کو. دیکھو کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ ولی نے عبادت تو بہت کی ہوگی مگر رسول اللہ کی صحبت نہیں ملی. وہ ایک لمحے کی صحبت، بھلے اس میں عبادت کچھ کی ہو یا نہ کی، صرف ایک نظر حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کا خاصا ہوا، وہ ایک لمحہ ولایت پہ بھاری ہے، وہ صحابیت کا مرتبہ دے. وہ ایک صحبت، ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر سنسالہ طاعت ایریا. اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 1000 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہوتی ہے. اس لیے ماحول اچھا بنانا چاہیے. ہم آپ کو اجتماع میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اسی لیے بلا رہے ہیں. تو ہماری ٹیم جو ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ SDI امید. سبسکرائب کیا آپ نے؟ کر لیا؟ اب آپ کو نوٹیفیکیشن آئیں گے. ہمارے اس سے پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ اس کو دیکھیے گا. آپ کو اپنے بچوں کو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہیں. ہمارے پاس پوری ٹیم ہے جو سائنس، آرٹس، کامرس، انجینئرنگ، نیٹ. ابھی ہم نیٹ کا پریپریشن بچوں کو ابھی سے کرا رہے ہیں، ابھی سے. یعنی میڈیکل اگر کسی کو کرنا ہے تو ہم اس کو فاؤنڈیشن کورس کرا رہے ہیں، یہاں پر بتاتے ہیں کرا. اور یہ ایک ماڈل ہے. اس طرح سے اب دوسرے اسکول بھی ہمارے بہت ہیں. SDI کے بہت سارے اسکولس ہیں. ایک اسکول بھیونڈی میں ہے، ماپولی میں. ایک اسکول چوار میں ہے جو پالگڑھ تعلقہ ہے وہاں پہ. ایک اسکول مالیگاؤں میں ہے. ایک امبل لین میں جلگاؤں کے پاس ہے. ایک نندور باد میں ہے. ایک بھروچ میں ہے. ایک جے پور میں ہے.
اس طرح کے کئی اسکولس. ہمارے اسکول کا نام ہیرا انگلش اسکول. ہیرا انگلش اسکول یاد رکھیے کیا ہے؟ ہیرا انگلش اسکول. اس طرح کی ہماری پوری ایک چین آف اسکولس ہے. اس میں ہمارا اپنا جو ایک سلیبس ہے، یعنی اسٹیٹ بورڈ کا سلیبس ہے یا سی بی ایس ای کا ہے، اس کے ساتھ اخلاقیات کے لیے، مورلس کے لیے ہمارا ایک دروس اسلامی نام کا ایک سلیبس ہے. ایک بک ہم لوگ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو بچوں کو کھانا کیسے، بولنا کیسے، ہنسنا کیسے، مسکرانا کیسے، ادب کیسے کرنا، کلمہ کیسے پڑھنا، عقیدہ کیسے رکھنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کو شفقت، یہ سب وہ سب پورا کورس 10ویں تک جاتا ہے. جب بچپن سے بچوں کو اس کی عادت بنتی ہے نا، تو بڑے ہو کر وہ کہیں ادھر ادھر گنڈے نہیں بنتے تھے، پھر وہ فرما بردار بنتے ہیں. یہ پورا سسٹم ہے. اس ٹیم کا ایک سیشن ہم آزاد میدان وادی نور میں کریں گے، خاص طور سے سنڈے کو 3 تاریخ کو، کیونکہ اجتماع 3 دن کا ہے. پہلا دن عورتوں کا کتنی تاریخ؟ 1 تاریخ جمعہ کے بعد سے اب تک عشاء تک، اور سنیچر کی فجر سے مسلسل شروع ہوگا. تو وہ چلتا ہی رہے گا. لوگ رات میں وہاں رکیں گے. آپ لوگ بھی آئیے وہاں رکیے، ایک دن وہاں گزاریے، کیونکہ صحبت کی بات میں کر رہا ہوں. آپ صرف دعا میں آتے ہیں لاسٹ میں، اور پھر بولتے ہیں دعا شارٹ ہو گئی. یہ بھی شکایتیں میں سنتا ہوں کہ دعا شارٹ ہو گئی. لیکن اتنا لانگ سیٹرڈے سے چلا تھا، اس میں اب آئے نہیں لوگ. حضور آپ کا ہے نا، اس میں کتنی دعائیں ہوئی ہیں؟ کیا وہ 15 منٹ کی دعا ہی دعا ہوتی ہے؟ اس سے پہلے بھی دعائیں کی گئی ہیں کچھ مجمع میں. سنڈے کو صبح 10 بجے سے 12:30 تک یہ جو کریئر گائیڈنس کا پروگرام ہے، یہ ہم میدان میں کریں گے. ہماری ٹیم ایس ڈی آئی امید کرے گی، لیکن اس میں وہ ٹارگیٹڈ آڈینس ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کا. 8, 9, 10, 11, 12 ایف وائی، ایس وائی، ٹی وائی، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہونے چاہیے وہاں پر. اور یہ لانے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہنچیں گے اور ان سب بچوں کو لے کر آئیں گے. تو دینی ماحول میں جب بچہ یہ سیکھے گا نا، تو دین اور دنیا دونوں کو الگ نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میری دنیا بھی میرا دین ہی ہے. جیسے آج دوپہر میں نکاح میں گیا تھا میدانہ مسجد میں، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سراج کو ہم نے بڑی پیاری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا حرام ہے، اور مسجد میں اگر کوئی دنیا کی بات جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کے اعمال، اس کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ نکاح کرنا دنیا نہیں ہے، دین ہے. سمجھے آپ؟ اگر نکاح دنیا ہوتا تو اسے مسجد میں کرنا الاؤڈ نہیں ہوتا، لیکن اسے مسجد میں کرنا سنت ہے. اس سے پتہ چلا کہ نکاح دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے. ہر چیز نیت پر ہوتی ہے. کہ نیت اگر یہ ہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی عصمت کی حفاظت کروں گا، اپنی عزت کی حفاظت کروں گا، اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا، تو اس کی وجہ سے اس کا بھی فائدہ اور پورے سماج کا فائدہ ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ سے نسل پیدا ہوگی، وہ نسل بھی مسلمان ہوگی، پھر وہ عاشق رسول ہوں گے، تو پوری سماج کو اس کا فائدہ ہوگا. اچھی اولاد پیدا ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. تو نکاح ہے تو دنیا میں اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی اپنی خواہش پہ ہوتا ہے، خواہش کو پورا کرتا ہے. لیکن نیت یہ ہے کہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو وہ دنیا بھی کیا بن جاتی ہے؟ دین بن جاتی ہے. ابھی ہم انگلش سیکھ رہے ہیں، تو انگلش اگر صرف لوگوں کے امپریشن ڈالنے کے لیے سیکھا ہے تو امپریشن تو ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. لیکن اس لیے سیکھا ہے کہ میں انگلش سمجھنے والوں کو، جن کو اردو وغیرہ نہیں آتی، ان کے سامنے دین رکھوں گا، اس لیے میں انگلش سیکھتا ہوں. تو یہ بھی دین بن جائے گا. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. تو پہلا جو قانون فطرت ہے میں نے آپ کو بتایا، وہ کیا ہے؟ ہاں، گھاس کا کیا ہے؟ اگر کھیتی میں آپ دانہ نہیں ڈالو گے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دے گی. اسی طرح اپنے دماغ میں یا دل میں نیکی کا دانہ بیج نہیں ڈالو گے تو شیطان اسے گناہوں سے بھر دے گا، اس کو خالی چھوڑتا نہیں ہے. اسی لیے انگلش میں بھی یہ کہتے ہیں، جیسے ان انگلش empty mind is devil's workshop. empty mind is devil's workshop. خالی ذہن شیطان کا ورکشاپ ہوتا ہے. شیطان وہاں پہ بہت مشینیں لا کے رکھتا ہے، پھر اس میں کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے. اس کو خالی مت رکھو.
اس میں اچھے خیالات کرتے رہو، اچھے بیج بوتے رہو، نیکیوں کے بیج بوتے رہو۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی بانٹتا ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی خوش مزاج ہوگا وہ خوشیاں بانٹے گا، جو غمگین ہے وہ جس کے پاس جائے گا سب کو رولانے لگے گا۔ اب دیکھو کوئی رو رہا ہو تو آپ کو بھی رونا آ جاتا ہے، تو اس کے پاس غم ہے تو وہ غم بانٹ رہا ہے، کسی کے پاس خوشی ہے تو وہ کھانا کھلا رہا ہے، خوشی بانٹ رہا ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں شادی ہے تو وہ تو کھانا کھلائے گا نا، سب کو تحفے دے گا، اور کسی گھر میں میت ہو گئی ہے تو وہ بھی روئے گا، سب کو رلائے گا۔ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی بانٹے گا۔ عالم علم بانٹے گا، دیندار انسان دین بانٹے گا، اور جو خوف زدہ ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، وہ خوف بانٹے گا۔ ارے وہاں مت جانا، وہاں شیطان رہتا ہے، بس وہ خوف اس کے اندر بھرا ہوا ہے تو سب کو وہ گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا ہے۔ اسی لیے اپنے اندر اچھائی لانی چاہیے۔ یاد رکھو، میک اپ کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے جملہ سنا ہوگا کہ میں نا منہ کا بڑا منہ پھٹ ہوں، بدتمیز ہوں، لیکن میں اندر سے اچھا ہوں۔ سنا ہے لوگوں کہتے ہوئے، میں نا بڑبڑتا تو بہت ہوں میں، لیکن میں دل کا اچھا ہوں۔ تم سمجھتے نہیں میرے کو، میں بول دوں گا منہ پہ لیکن میں دل کا بڑا اچھا ہوں۔ آپ کے دماغ میں ذہن میں کوئی چہرہ تو آیا ہوگا جب میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا، آیا کوئی فلیش ہوا دماغ میں؟ ہاں وہ ہے ایسا، ویسا بولتا ہے، لیکن میں حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ کو برا بھی لگے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے وہی تیری زبان پہ آئے گا۔ کوئی بھی بات زبان پر آنے سے پہلے کہاں آتی ہے؟ ڈائریکٹ یہیں نہیں پیدا ہوتی ہے، وہ ادھر پیدا ہوتی ہے پھر اوپر آتی ہے۔ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ منہ کا خراب ہوں اور دل کا اچھا ہوں، غلط ہے۔ وہ دل میں تھا تو ہی زبان پہ آیا، تو آتا ہی نہیں۔ It is impossible that you think something else and say something else. اور اگر ایسا ہے واقعی کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، تو یہ تو منافقت کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافقت کی علامت ہے کہ اندر کچھ اور زبان پر کچھ، یہ تو منافقت کی علامت نہیں ہے۔ تو یہ کون سی اچھی بات ہے؟ یعنی آپ اس کو خوبی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ میں منہ کا ایسا ہوتا ہے کہ دل کا ایسا ہوں، خوبی بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے انگلینڈ میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہمارے اجتماع میں، ہمارا 25 سال سے زیادہ ہمارے اجتماع ہو گئے انگلینڈ میں الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ yes I'm bad with my tongue but I'm good with my heart۔ اس نے یہ کہا، I said okay we'll do some experiment، کچھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی کچھ سمجھانے کے لیے، جیسے سائنس کو سمجھانے کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں، تو میں نے کہا do some experiment۔ تو میں نے کچھ اورنجز منگائے، get some oranges for me، تو بڑے بڑے اورنج لے کے آئے ہو، ایک گلاس رکھا میں نے ٹیبل پہ، اجتماع میں پریکٹیکل کر رہا ہوں، اس کی ویڈیو ایس ڈی آئی میڈیا پہ موجود ہے۔ ہمارے 2 اور چینل ہیں، ایک ایس ڈی آئی چینل جس پہ سارے انڈیا کے سارے پروگرامس آتے ہیں، اور ایک ایس ڈی آئی میڈیا جو ہمارے انڈین کے پروگرامس انگلش والے وہ ریلے کرتے ہیں۔ تو ایس ڈی آئی میڈیا کو بھی سبسکرائب کریں، آپ اس کو بھی پروموٹ کریں، اس پر ہے یہ ویڈیو۔ میں نے کیا کہا، میں نے کہا ٹیک دیس آن، پھر میں نے مجمع میں سے ایک بڑے تگڑے بچے کو اٹھایا، اس کا نام حمزہ تھا۔ میں نے کہا حمزہ come on here, I want you to do something، میں چاہتا ہوں تجھے کچھ پریکٹیکل کرو۔ Yeah, what do you want me to do؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا you have to squeeze these oranges، تو وہ یہ اورنج کو ہے نا، اس کو سکویز کرنا، اس کو دبانا ہے جوس سے، and take all the juice out۔ ایک گلاس کے اندر اس جوس کو نکالو، اس نے دبا دبا کے اس کا پورا جوس نکالا۔ میں نے کہا اوکے تھینک یو ویری مچ، ناؤ یو کین ہیو اے سیٹ، آپ جا کے بیٹھ سکتے ہو۔ میں نے دوسرے بچے کو اٹھایا، کم ہیا آیا وہ، میں نے کہا لک دس از اے گلاس اینڈ اٹ ہیز گریپ جوس ان اٹ
اس میں انگور کا جوس ہے, یہ انگور کا جوس آپ پی لو. تو میرا منہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا وائی یو سرپرائز فار, آپ سرپرائز کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا دس از ناٹ گریپ, دس از کم آن آرنج. میں نے کہا نو, آرنج grape juice is coming out of orange. So no, that is impossible. If it is orange, inside it is orange, it will give orange. That is the answer of your question. کہ جب آرنج کے جوس سے پیٹ سے گریپ کا جوس نہیں نکل سکتا تو اندر برائی ہے تو زبان پہ اچھا کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتھر بھی مارتا تھا تو دعائیں دیتے تھے, کیونکہ باہر بھی رحمت تھی, اندر بھی رحمت تھی. جو اندر ہے وہی برتن میں جو ہوگا وہی چھلکے گا. آپ اگر برتن کو اوور فلو کرو گے تو اندر پانی ہوگا تو پانی باہر آئے گا, اندر تیل ہوگا تو تیل باہر آئے گا, اندر پیٹرول ہوگا تو پیٹرول باہر آئے گا. آپ بولو گے اندر پانی ہے اور یہاں پہ دودھ نکل رہا ہے, از اٹ پاسبل؟ نو. تو اندر اگر برائی ہے, آپ بولتے ہو میری زبان سے اچھائی نکلے گی, کیوں نا؟ وہ اندر سے ہی نکلتا ہے. اس لیے اندر سے اچھے ہو جاؤ. ڈونٹ ڈیکوریٹ یور آؤٹر سیلف, یو ہیو ٹو ڈیکوریٹ یور انر سیلف, دیٹ از یور ہارٹ. وہ تمہارا دل ہے. تو دو قانون سمجھے. نمبر 1, کھیت میں دانا نہیں ڈالو گے تو قدرت اس کو یاد سے بھر دے گی. اسی لیے دماغ میں, دل میں اگر نیکی کا دانہ نہیں لگاؤ گے تو اسے گناہ سے بھر دے گا شیطان. نمبر 2, جس کے پاس جو ہوگا وہی بانٹے گا. اور تیسرا, زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھو, ڈائجسٹ کرنا سیکھو. ہم کو بہت ساری چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی, اس لیے ہمارا سماج خراب ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ڈائجیشن سے سماج کی خراب ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تو I'll give you some examples. کھانا ہضم نہیں ہوگا, ایسیڈیٹی ہوگی, الٹی ہوگی, جلاب ہوں گے, انڈائجیشن. رائٹ. کھانا ہضم نہیں ہوا, پیٹ خراب. مال ہضم نہیں ہوا تو دکھاوا پڑے گا, جس کو ریاکاری کہتے ہیں. ہضم نہیں ہوگا نا تو بہت پکڑنے لگے گا, دکھاوا پڑے گا. تعریف ہضم نہیں ہوگی تو غرور آئے گا. اس کو ڈائجسٹ کرو ورنہ غرور آئے گا تمہارے دل میں. کسی نے اگر تمہارے اوپر تنقید کر دی, ٹھیکا کر دی, ٹپڑی کر دی, وہ ہضم نہیں کر سکے, دشمنی بڑھے گی. یہ بھی انڈائجیشن ہے. اس کو ہضم کرنا اچھے لائٹ پازیٹیو وے میں لے رہے, بول دیا تو بول دیا, کوئی بات نہیں, اپنا دماغ خراب نہیں ہوگا اس کی وجہ سے. لیکن اگر نہیں تو دشمنی پڑے گی. اس نے مجھے کو بولنا کیسے, یہ ہوگا. اس کے بعد دوسرے ٹائم ہم ڈھونڈتے بیٹھیں گے موقع کہ میں اس کو سنا دوں گا, پھر اس کے اوپر وہ اور بولے گا, پھر آپ کا کبھی بھی بناؤ نہیں ہوگا, سب بگاڑ ہوگا. غم ہضم نہیں ہوگا تو مایوسی بڑھے گی, ڈپریشن آئے گا. اسی لیے اللہ نے رونے کی صلاحیت ہم کو دی ہے کہ جب ہم غم کے موقع پر رو لیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. یہ رونا بھی اللہ کی نعمت ہے, ورنہ ڈپریشن آتا ہے. ورنہ جو لوگ روتے نہیں ہیں نا غم کے موقع پر, تو ڈاکٹر انہیں رلاتے ہیں, انہیں اس کو رونے دو. کبھی کبھی لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بہت رو رہا ہے, بولے نہیں رونے دو اس کو, یہ نہیں روئے گا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا, یہ پھر کوما میں چلا جائے گا, اس کو ہضم نہیں ہوگا. اقتدار, پاور, اگر یہ ہضم نہیں ہوگا تو پھر ڈینجرس بڑھیں گے, خطرات, کیونکہ تمہارے دشمن بڑھ جائیں گے. پاور جن کے پاس ہوتا ہے ان کو سیکیورٹی کیوں لگتی ہے؟ میں اور آپ راستے سے چلتے ہیں تو ہم کو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پاور والوں کو ہے, ان کے ڈینجر. وہ ہضم نہیں, اگر وہ پاور کا استعمال صحیح طریقے سے کرے گا اس کا کوئی دشمن نہیں ہوگا. لیکن جب وہ مس یوز کرے گا تو لوگ کھڑے ہوں گے اس کو مارنے کے لیے, اور اس لیے اس کو سیکیورٹی رکھنی پڑے گی. اقتدار بھی ہضم کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اپنی زندگی کو آسان بنائیں, اس کو با مقصد بنائیں, اور با مقصد بنانے کے لیے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا پیغام میں نے دیا, اب کچھ نعتیں سناتا ہوں, اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ ہو. صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا نبي نظر کرم فرمانا نظر کرم فرمانا بولنا یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم کو مدینے بلانا اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم کو مدینے بلانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یہ درود شریف ایسا درود شریف ہے کہ جس کو اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ اپنی رحمت کے 70 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سوچتے ہو گیا کہ آپ کے بعد آئے یا نبی سب مل کر بولو یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا نور مجسم تمہاری سیرت پیاری پیاری نور مجسم تمہاری سیرت پیاری پیاری آپ نے جیسا چاہا رب نے کی تخلیق تمہاری اب جیسی اب جیسی مرضی تمہاری ویسا ہم کو بنانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی بچوں بولو یا نبی نظر کرم فرمانا جھوم کے بولو یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا چاند اشارے سے چل جائے سورج واپس آئے چاند اشارے سے چل جائے سورج واپس آئے کم کر کلمہ پڑھ کے تمہاری شان جہاں کو بتائے کم کر کلمہ پڑھ کے تمہاری شان جہاں کو بتائے
ایک اشارہ کر کے بگڑی ہم سب کی بھی بنانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی یا نبی جھوم کے بولو یا نبی نظر کرم فرمانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا سلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانٹا جگر سے نکلے روزی صافیہ کانٹا جگر سے نکلے روزی صافیہ دین کی خدمت کرتا رہوں میں آپ ہی مجھ کو سنبھالو دین کی خدمت کرتا رہوں میں آپ ہی مجھ کو سنبھالو سارے فتنوں سے رضوا کو میرے قریب بچانا سارے فتنوں سے ہم سب میرے قریب بچانا حسنین کے نانا نانا حسنین کے 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 نانا تو میرے حرم میں فقیر حرم تم میرے حرم میں فقیر حرم تیرے گنگائے لم میں طلب یک یک تیرے گنگائے لم میں طلب یک یک تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو جام مل کر بولو نا رک جا من کو جا الہام جانا ہے تیرا الہام جانا ہے تیرا امام ہے تیرا امام ہے تیرا
اور تیری رہگزر میرا گھر اور تیری رہگزر میرا گھر اور تیری رہگزر سدرۃ المنتہا رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا آواز حق رتبہ تیرا آباد تیرے سامعین آباد تیرے سامعین یا سلطان معراج ہے فرشتوں کو سلطان معراج ہے جو دیکھو حیران ہو جاؤ گے جو دیکھو حیران ہو جاؤ گے جب تفسیر واللیل بن جائے گی جب تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا بن جائے گی جب تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میری آقا انبیاء کی امام میرے آقا سب انبیاء کی امام نام پر لاج درود و سلام لازم درود و سلام درود و سلام مصطفیٰ آدم المرسلین میں تیرے جو اثر میں دعا جا
امداد کن بندے آزاد کن در دین دنیا شاد کن در دین دنیا شاد کن کیا بات اعظم دست یاد کن امداد کن امداد کن امداد کن کی لاداد یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ یہ سر ہے جہاں جاؤ قدم دے امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یاد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر تیرے ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر ہم تجھ سے دستگیر ہے یا شوق الململ صدقہ رسول پاک جولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک جولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک جولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر یا غوث البلد امداد کن امداد کن کس بند گئے آزاد کن در دین دنیا شاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یاد کن امداد کن اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بہت اطمینان سے سنا، مجھے بہت اچھا لگا. I'm really happy. مجھے ایسا لگا نہیں تھا کہ لبے سڑک کے کنارے اتنے ٹریفک کے ساتھ اتنے شور میں اتنے اطمینان سے لوگ بیٹھیں گے. اور یو ریئلی ڈیزرو اے سیلیوٹ کہ آپ نے جس اچھے انداز میں اس کو سنا اور ابسارب کیا ہے. دس از اے ویری پازیٹیو سائن. تو آج کی دعوت کو یاد رکھیں گے آپ. کیا دعوت رہے گی؟ اجتماع کی دعوت. کیا تاریخ رہے گی؟ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں 1 2 3 23. بولیے آپ سب ملا کے تھوڑا اشارہ کر کے بتائیے. 1 2 3 23 دسمبر، رائٹ؟ انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا. تو دعا میں آئیں گے، دعا میں یا پہلے سے آئیں گے؟ پہلے سے. اور سنڈے کا جو سیشن ہے خاص طور سے صبح 10 بجے کا، وہ کس کے لیے ہوگا؟ یعنی اس میں اور لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم آپ کو وہاں بیٹھنے نہیں دیں گے، ایسا نہیں. بڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ سیشن خاص طور سے ہوگا اسٹوڈنٹس، بہت چھوٹے اسٹوڈنٹس نہیں، 8 9 10 11 12 اینڈ دین گریجویشن تک کا. تو زیادہ سے زیادہ بچوں تک، اسٹوڈنٹس تک اس پیغام کو آپ پہنچائیے کہ بھائی ایسے موقع بہت کم آتے ہیں کہ دینی ماحول میں دنیا سیکھنے کو ملتی ہے. نیت اچھی کیجیے، سپورٹ کیجیے، آئیے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں آپ کے یہاں پر جو بھی ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہوں گے اس میں بھی شرکت کیجیے. ہمارا مرکز اسماعیل حبیب مسجد ہے جو محمد علی روڈ پر مینار مسجد کے پیچھے. وہاں ہر سیٹرڈے کو سنیچر کو عشاء کے بعد سے 12 بجے تک ہمارا ویکلی ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوتا ہے.
امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری اکثر وہاں بیان فرماتے ہیں اور دیگر مبلغین بھی. تو عادت بنائیے کہ یہاں سے ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم مرکز پر آپ ضرور تشریف لائے جائیں. اور اگلے ہفتے تو خاص طور سے اس لیے کہ اگلے ہفتے 25 تاریخ کا جو مرکزی اجتماع ہوگا اس کے فوراً بعد اس کو شارٹ کر کے ہم وہیں سے رات میں ہی تقریباً 11 بجے آزاد میدان جائیں گے. اور آزاد میدان میں جو پنڈال وغیرہ بنانے کا وضو خانے کا کام جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے. تو اب مرکز سے ہم چل کے جب جاتے ہیں تو ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. اس میں وہ مٹی جو بدن پہ لگتی ہے نا، اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں اگر بدن پر ہمارے مٹی لگے ہمارے قدموں پر، تو ان قدموں پر جس پر وہ مٹی لگتی ہے علم دین سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. میں آپ کا پورا سپورٹ اس میں بھی چاہتا ہوں. تو تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے، سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی، ہم سب کو ایمان کا خاتمہ دی خیر اور مدینے کی عادی نصیب فرمائے. یہاں سامنے ایک مکتب ہے، یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا کیلنڈر، مسواک اور انوار غوث اعظم یہ کتاب اور یہ نقش تحفہ نوری سرکار مفتی اعظم ان کا جو دیا ہوا تعویذ ہے وہ سب کچھ یہاں پر ہے. آپ حضرات ضرور اس کو حاصل کریں اور کرم فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس 2 منٹ آپ کے چاہوں گا. پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوان جیسا کہ بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب آپ تک وادی نور آزاد میدان کی دعوت پہنچا چکے ہیں. 1، 2 اور 3 دسمبر، ایک تاریخ یعنی 1 دسمبر کو بعد نماز جمعہ تا عشاء صرف عورتوں کے اجتماع ہوتا ہے. اور یہ خاص اعلان آپ کے درمیان کرنا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین پچھلے کئی سالوں سے آپ کے اس کرلا کی طرف سے، برانچ کرلا سنی دعوت اسلامی کی طرف سے کرلا ایسٹ ویسٹ 9 نمبر تینوں ٹکٹ گھر کے پاس، ریلوے ٹکٹ گھر کے پاس مبلغین عورتوں کے لیے مفت ٹکٹ کا اہتمام کریں. اور زور سے بولتے ہیں الحمدللہ پچھلے سال 1600 تقریباً عورتوں کو ہم نے مفت ٹکٹ دی. آپ جانتے ہیں کہ کرلا سے لے کے CST تک کے ون سائڈ جو فیئر ہوتا ہے وہ 10 روپے، اگر ریٹرن ٹکٹ ہے تو اس کے 20 روپیز. پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے خیر دیوانوں، آپ میں سے اگر کوئی ساتھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ میری طرف سے میں جو ہے 5 عورتیں یا 10 عورتوں کے آنے جانے کے ٹکٹ کا جو ہے فیئر دے دیتا ہوں، تو یقیناً اگر آپ کی حلال کمائی سے کچھ آپ کی رقم سے وہ اگر وہاں تک جائیں گی تو جتنے قدم چلیں گی اللہ اس چلنے پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اجتماع میں بیٹھ کر وہ ذکر کریں، نعت مبارکہ پڑھیں گی تو یقیناً اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا. تو شال یہاں بچھائی جا چکی ہے. اگر کوئی ساتھی اس کار خیر میں جو حصہ لینا چاہتے ہیں برائے کرم وہ کچھ نہ کچھ اپنی حلال کمائی کا حصہ یہاں لا کے جمع کر سکتے ہیں. یہ رقم انشاءاللہ ٹکٹ اور کار خیر کے لیے استعمال کی جائے گی. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آقا میں کیا ہوں بندے غسل بنا ہوں، کیا کہوں آقا میں کیا ہوں بندے غسل بنا ہوں، خواجہ کے در کا بندہ ہوں، خواجہ کے در کا بندہ ہوں، خادم احمد رضا ہوں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے شاہ مدینہ نور سے شاہ مدینہ نور سے مامور سے
سے بہتر پسینہ مشک سے بہتر پسینہ دیکھ لے ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ہم سب کی گناہوں کو مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے. داؤد بھائی کی والدہ سعدی بھائی کے رتنگیر شفیق بھائی کی وجہ سے عبدالعزیز صدیقی عبد الکریم شیخ سب کو شفا دے. داؤد بھائی کے والد صاحب اور اختر بھائی کی بہن کی مغفرت فرما. تمام مرحومین مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی مغفرت فرما. ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر فرما سے اپنے دل کی دنیا کو سجانے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کو کامیابی عطا فرما. اس میں ہمیں خود آنے اور دوسروں کو بھی آنے کی توفیق عطا فرما. علم و عمل کی لازوال دولت سے معلومات فرما. جو یہاں جس جائز نیک مقصد کے لیے حاجت کے لیے ہاتھ اٹھائے یہاں پر موجود ہیں، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اور اللہ تبارک و تعالی فی شان نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان وادی نور کی دعوت کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کریں. 1، 2، 3 دسمبر 2023 1 تاریخ بعد نماز جمعہ عشاء صرف خواتین کے لیے اجتماع ہوگا. 2 اور 3 کو انشاءاللہ مرد حضرات کے لیے اجتماع ہوگا. الحمدللہ آپ کے علاقے کے قریب میں ایک سراج مسجد ہے. ہر اتوار بعد نماز ظہر اس سراج مسجد میں سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. میری گزارش آپ سے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر آپ ثواب جاریں حاصل کریں. اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. جو ساتھی ٹکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں برائے کرم وہ اسٹیج پہ آ جائیں. یہاں